ایک ویڈیو جو سوشل میڈیا پہ خاصی گردش کرتی نظر آ رہی ہے، اس ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک ہجوم ہے اور اس ہجوم کے درمیان میں ایک بچہ، وہ بچہ جو کسی کے گاڑی سے بیٹری چوری نہیں کر رہا، وہ بچہ جو کسی کا سامان چوری نہیں کر رہا، وہ بچہ جو کہیں کوئی سنیچر اور اسٹریٹ کرائم کا میں خود کو ملوث نہیں کر رہا، جو سڑک پہ کھڑے ہو کر ہاتھ نہیں پھیلا رہا، وہ مانگ نہیں رہا، وہ جانتا ہے کہ اس کے خدا نے، اس کے پیغمبر نے، اس کے اسلام نے اسے منع کیا ہے، اسے بتایا ہے کہ کسی کا ناحق مال لوگے گے، ظلم کرو گے تم اپنی جان پر بھی اور دوسرے پر بھی، ہاتھ پھیلاؤ گے، تمہارا رب ہاتھ پھیلانے کی اجازت نہیں دیتا، اور وہ خودی کا علم تھام کر غبارے ہاتھ میں لے کر نکلا ہے بیچنے کے لیے کہ ان غباروں کو بیچوں گا، کچھ تھوڑی بہت رقم حاصل ہو جائے گی۔ آپ بھی تصور کر سکتے ہیں، میں بھی کر سکتا ہوں کہ 5 اور 10 روپے کا غبارہ کس کا گھر چلاتا ہے، کیسے چلاتا ہے۔ لیکن جب وہ غبارے بیچنے میدان میں آیا ہے یا گھر سے باہر نکلا ہے تو ایک ہجوم اس کے ساتھ امٹ پڑتا ہے، اور اس کے بعد ان غباروں کو کوئی پھاڑ رہا ہے، وہ چیخ رہا ہے، وہ چلا رہا ہے، وہ اپنے غم کا اظہار کر رہا ہے کہ غبارہ بھی اگر بیچنا ہو نا تو بیچنے سے پہلے خریدنا پڑتا ہے، خریدنے سے پہلے اپنے آپ کو کھپا کر اس میں ہوا بھرنی پڑتی ہے، اس پہ سرمایہ لگا کرتا ہے۔ اور دیکھنے والوں نے، وہاں موجود ہجوم میں سے کسی ایک کو یہ پرواہ نہیں تھی، کسی ایک کے دل کے اندر خدا کا ذرا سا خوف نہیں تھا۔ میں آپ سے پوچھوں، آپ کی جیب سے اگر 500 روپے کا نوٹ کہیں گر جائے تو کیا تکلیف نہیں ہوتی؟ کیا دکھ نہیں ہوتا؟ کیا گھر سے اگر تنخواہ لے کر نکلو، وہ راستے میں کہیں گر جائے، کوئی اس کو چھین لے، گن پوائنٹ پہ تم سے لے جائے، کیا پورا مہینہ درد میں نہیں گزرتا؟ اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، نہ جانے اس کا باپ بھی دنیا میں ہوگا یا نہیں ہوگا، نہ جانے یہ محنت کر کے کس کس کے لیے افطار کا بندوبست کرنے نکلا ہوگا۔ لیکن بے حسی کی انتہا ہے، لیکن ظلم کی انتہا ہے، جہالت کی انتہا ہے۔ میں کہتا ہوں، ایک قدم بڑھ کے کہتا ہوں کہ دین سے دوری کی انتہا ہے کہ اس کے غباروں کو آپ پھاڑ رہے ہیں۔ آپ کا تو مزہ ہے، آپ کا تو ہلڑ ہے، آپ کی تو تفریح ہے، اس سے پوچھیں اس کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ اور ہم یہ بھی جانتے ہیں، میں یہ بات پورے اعتماد کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ آپ اس وقت تو ہنس لیے، آپ نے کہے بھی لگا لیے، لیکن خدا کی قسم اس وقت اس کے دل سے جو آوازیں نکل رہی ہوں گی نا، اس کے دل سے جو تکلیف نکل رہی ہوگی اور الفاظ کا لبادہ اوڑھ کر پروردگار عالم کے حضور پیش ہو رہی ہوگی، ڈریے گا اس وقت سے کہ جب اللہ کی پکڑ آپ پر آ جائے گی، کیونکہ مظلوم کی ہائے بڑی بری ہوتی ہے۔ مظلوم کی درد، مظلوم کی تکلیف جب اللہ سنتا ہے اور اللہ کے جلال آتا ہے، اس جلال سے بچنے کے لیے دعا مانگیے گا۔ اللہ تعالی ہم سب پر عافیت فرمائے۔ یہ رمضان کا مہینہ سکھانے آیا ہے، یہ رمضان کا مہینہ بتانے آیا ہے کہ یہ دین نہیں ہے۔ دین تو محبت کا درس دیتا ہے، دین تو اس کا درس دیتا ہے کہ اس کا ہاتھ تھامتے، اس کے ساتھ کھڑے ہوتے، اس کی معاونت کرتے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اس کا مذاق بنا کر رکھ دیا۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے روز و شب کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ المیہ ہے اس معاشرے کا۔ ہم کہتے پھرتے ہیں کہ جی ملک کے اندر بہتری نہیں ہو رہی، معاشرہ ترقی نہیں کر رہا۔ جب آپ کے اپنے اندر سے ان چھوٹے چھوٹے معاملات کو لے کر جہالت نہیں نکلے گی، مظلوم کا درد آپ دل میں محسوس نہیں کریں گے، کیسے معاشرہ بدلے گا؟ جب آپ نہیں بدل رہے تو یہ سوسائٹی کیسے بدل سکتی ہے؟ ہمیں خود کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بچے کے لیے بہتری کی راہ ہموار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ اور میں گزارش کروں گا دیکھنے والوں سے کہ اگر آپ اس ننھے مجاہد کہوں گا میں اس کو، تو کہ وہ جس طرح وہاں کھڑا رہا اور کوشش کرتا رہا کہ اپنے مال و متاع کو بچا لے، یہ اس کے لیے سونا چاندی سے کم نہیں تھا۔ دیکھنے والا کوئی فرد اگر اس کی معاونت کر سکتا ہو تو ضرور کرنا، اس کے سر پہ دست شفقت رکھنا، اس کے ساتھ کھڑے ہونا، اس کو اس کی مشکل سے نجات دلانا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پہ بھی رحم کرے گا، ہم سب پہ رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے روز و شب کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔